forgive me and I will help you. میں تمہاری مدد کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. ہے طاقت تو کہو کہ ساورکر غدار تھا، ہے طاقت تو کہو کہ اس دیش کے امن پرست انسان گاندھی جی کے سینے میں گولی ٹانگنے والا گاڈ سے ایک مجرم تھا، ایک ٹیررسٹ تھا، ایک کافر تھا. ان جیسے دیش دروہیوں سے بالکل نہیں ہے. ہم ایک سچے ایماندار اللہ کے ہیں اور ایک سچے وفادار اپنے اس دیش کے بھی ہیں. میر جعفر ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے اقتدار کو پانے کے لیے، اپنی کرسی کو پانے کے لیے، طاقت اور پاور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غداری کی تھی. اور چھوٹی موٹی غداری نہیں، بہت بڑی غداری انہوں نے کی تھی، بہت بڑا دھوکہ انہوں نے دیا تھا. He was not freedom fighter of India, but he was a terrorist. اس believer وہ وشواس گھات کرنے والا تھا. آپ کی بنگال کی دھرتی کا ایک شیر ببر نواب سراج الدولہ کا وہ سپہ سالار تھا. یعنی آپ یوں کہیں کہ وہ نواب سراج الدولہ کا دایاں ہاتھ تھا. بہت وشواس کرتے تھے نواب سراج الدولہ ان سے، مگر انہوں نے نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دیا. نواب بننے کے چکر، سی ایم بننے کے چکر، کرسی پر بیٹھنے کے چکر، طاقت اور دولت حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے غداری کی. پلاسی کی جنگ میں بھی اور نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو انگریز کا مقابلہ ہوا تھا، اس انگریز کے ساتھ اس کا برٹش گورنمنٹ کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام ہربرٹ لائف تھا. اس نے کہا نواب سراج الدولہ کے اس سپہ سالار کو کہ ہم تمہیں کرسی دیں گے، ہم تمہیں گدی دیں گے. یعنی نواب جو سراج الدولہ جو بنگال کا نواب بنا بیٹھا ہے، ہم ان کو گرا کر تم ان کو شہید کروا دو، ہم ان کو ختم کر کے ان کی گدی تمہیں دے دیں گے. تو جنگ لڑی گئی تھی 1755 کے اندر آپ کی اسی بنگال کی دھرتی میں. اس دیش کو غلامی سے آزاد کرنے کے تقریباً 200 سال تک انگریز بھارت کی دھرتی پر قابض رہا. یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا، ہمارے نوجوانوں کا غلط استعمال کیا، اور یہاں کی کمپنی کو، یہاں کے جائیداد کو، یہاں کی دولت کو اپنی جہازوں میں ڈال ڈال کر یورپ اور برٹش لے کر چلے گئے. اس پورے بھارت کی دولت کو، یہاں کی آن بان شان کو انہوں نے کمزور کیا. اور اس کا ساتھ دیا کون؟ نواب سراج الدولہ کا اس وشواسنیہ معتمد علیہ سپہ سالار نے. اس نے چوری چوری جا کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، سودا کر لیا کہ جنگ ہوگی، فوج میرے ساتھ ہوں گی. نواب سراج الدولہ کا انہوں نے غلط طریقے سے وشواس گھات کیا، اور وہاں پر اس میدان کے اندر نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے. اور جب نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے
تب اس کو نواب کا تاج پہنایا جاتا. میر جعفر کو مسلمان کا رشتہ میر جعفر سے نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایماندار نہیں تھا بلکہ اس نے غداری کی. اس کا عمل اللہ کے ساتھ کیا ہے کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. لیکن اس دیش میں انگریز سے لڑنے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی دی تھی. تب ان 2 لاکھ مسلمانوں میں صرف 51,000 مسلمان تھے اور 3 سال کے اندر 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا. میرے بھائیوں، اس انگریز کے ساتھ ہاتھ ملانے والا میر جعفر وہ دیش دروہی تھا، وہ انگریز کا دوست تھا. ہمارے اس دیش کو آزاد کرانے کے اندر اس نے بہت بڑی غداری کی تھی. اس لیے دیش دروہ ہم بولیں گے، ہم ان کو کافر نہیں بول سکتے، ہم اس کو مشرک نہیں بول سکتے، اس لیے کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا اور اندرونی انٹرنل میٹر کیا تھا we don't know about that، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جو ہندو بھائی بولتے ہیں کہ ہم میر جعفر کی اولاد ہیں، میرے ہندو بھائیوں کان کھول کر سن لو، غلط کو غلط کہنا ہمیں آتا ہے. اگر کوئی مسلمان چوری کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ چور ہے. اگر کوئی مسلمان شراب پیے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ شرابی ہے. اگر کوئی مسلمان دیش کے ساتھ غداری کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کو جیل کے اندر ڈال دیجئے. مسلمان کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا. ہم مسلمان ایمان والے اپنے اندر یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں. یہ چیز ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے ہمیں ملتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ چور تو چور، اگر میری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر میری جان کا ٹکڑا ہے وہ، اگر فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. شریعت کے مطابق السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں میں سے کوئی چوری کرے، قرآن کا فیصلہ ہے ہم اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے. یہ نظریہ ہے اسلام کا، یہ نظریہ ہے شریعت کا. اگر میر جعفر نے غداری کی ہے تو وہ غدار ہے دیش کا. میں 100 بار کہوں گا، لیکن آپ بھی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ جیسے ساورکر نے غداری کی تھی، جیسے گوڈسے نے غداری کی تھی، گاندھی جی کو گولی مارا تھا، جیسے ساورکر نے غداری کی تھی، انگریز سے جا کر ہاتھ ملایا تھا. آپ بھی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ گوڈسے کو کہو ٹیررسٹ ہے اور ساورکر کے بارے میں کہو کہ وہ دیش کا غدار ہے، وہ دیش کا وفادار نہیں ہے. جب مسلمان نہیں، جب اشرف اللہ خان کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا تھا، جب ہندو مسلمانوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت ساورکر نے معافی نامہ لکھا تھا برٹش گورنمنٹ کو اور کہا تھا کہ سر forgive me, I will help you، میں تمہاری مدد کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. ہے طاقت تو کہو کہ ساورکر غدار تھا، ہے طاقت تو کہو کہ اس دیش کے امن پرست انسان گاندھی جی کے سینے میں گولی ٹانگنے والا گوڈسے ایک مجرم تھا، ایک ٹیررسٹ تھا، ایک کافر تھا. جیسے عبداللہ سالم کہہ رہا ہے کہ میر جعفر بھی ایک دیش دروہ تھا اور میر صادق بھی ایک دیش دروہ تھا، وہ غدار تھا دیش کا. ہم اس کی طرفداری قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان اس کو بولتے ہیں جو صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے. چاہے ان کے جسم سے جان نکال لیے جائیں، بلال حبشی کو تڑپایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بلال بولو تو صحیح، I don't believe in Muhammad. I don't follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't trust
in the Quran and the new Sharia, Islamic Sharia. ہم نہیں مانتے، لیکن ابو جہل کے سامنے، عتبہ کے سامنے شیبہ کے سامنے، گرو گھنٹال کے سامنے کہا تھا کہ میں غلام ضرور ہوں، میں کمزور ضرور ہوں، لیکن میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس ایک اللہ کی وحدانیت کی طاقت ہے۔ سن لو پوری دنیا کے لوگوں، ایک مسلمان کے ساتھ تمام چیزیں کی جا سکتی ہے، مسلمان ساری چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایمان کا مطلب امن والا وفادار اللہ کا ہوتا ہے۔ بلال حبشی کو شہید کر دیے جاتے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے غداری نہیں کی۔ جعفر میر جعفر غدار تھا، دیش دروز تھا، ہم کہتے ہیں اس بات اور کہتے ہیں، اور آپ بھی کہیے۔ گاندھی جی کو گولی مارنے والا کون؟ گوڈ سے۔ یہ تاریخی بات میں آپ کو بتا رہا، اس لیے بتا رہا چونکہ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہماری بہت قربانی ہے۔ 1599 4 ستمبر میں برٹش گورنمنٹ، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سورت کے اندر انگریز آئے۔ سب سے پہلے انگریز کب آیا؟ سورت گجرات میں ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر ایک دکان لے کر آ کر بولے کہ ہم دکان بیچنا چاہتے ہیں۔ دکان 1612 کے اندر ان کی دکان لگا دی گئی۔ ہوتے ہوتے اس دکان کو بڑھاتے اتنا پھیلایا اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ کے بنگال میں آ گئے، آپ کے کلکتہ کی سرزمین پر آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے ہیڈ آفس بنایا۔ سراج الدولہ کے نانا صاحب جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھ پیر پھیلا رہا ہے، انہوں نے ان کے آفس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ ان کے چلے جانے کے بعد نواب سراج الدولہ نے دیکھا 1755 میں تقریباً 100-150 سال گزر جانے کے بعد وہ بنگال میں قبضہ کرنا چاہے، تو سراج الدولہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا کیا یہ تو پورے بھارت کو ہڑپنا چاہتے ہیں؟ آج مسجد کے اوپر اذان دینے پر پیٹ میں درد ہوتا ہے کسی کو، آج ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے کسی کو۔ پتا ہے اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ دیش آزاد ہو جاتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آؤں گا اور بتاؤں گا۔ نواب سراج الدولہ نے جیسے ہی دیکھا کہ اس دیش کے اندر تو یہ انگریز قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ میر جعفر تیار کر لو اپنے افسران کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے نوجوانوں کو انگریز سے مقابلہ کرنا۔ میر جعفر نے کہا کہ گرو بادشاہ سلامت کیسے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بہت طاقت ہے اس کے پاس۔ نواب سراج الدولہ نے کہا کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور ایک مسلمان کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی۔ اس دیش کے مسلمانوں پر الزام لگانے سے پہلے جب 1755 کے اندر نواب سراج الدولہ نے تلوار اٹھائی تھی، شہید ہو گئے تھے میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ ذرا پوچھو ان لوگوں سے جو بولتے ہیں کہ اس دیش کے اندر NRC لگا کر مسلمانوں کو باہر کر دیں گے، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان بھیج دیں گے۔ جب 1755 کے اندر انگریز کا مقابلہ کرنے والا کون؟ نواب سراج الدولہ، وہ ایک مسلمان تھے۔ اور آگے قدم بڑھائیے، آپ دیکھیں شری رنگا پٹن کرناٹک میسور کے اندر 1799 کے اندر انگریز کا مقابلہ کرنے والا کون؟ حیدر کرار ٹیپو سلطان کون تھا؟ وہ بھی ایک مسلمان تھے۔ اور آگے جائیے 1804 کے اندر اس
ملک کے اندر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ پورے دیش کے اوپر یہ انگریز قبضہ کر رہے ہیں تو ایک جہاد کا فتویٰ دینا ضروری قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس دیش کے ایک ایک مسلمانوں پر جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے زکات دینا فرض ہے، بالکل سیم اسی طریقے پر تلوار اٹھا کر سر پہ کفن باندھ کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے۔ یہ جہاد کا فتویٰ دینے والا کون؟ شاہ عبدالعزیز کون تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے۔ 1818 کے اندر 50 لوگوں کی ایک دستہ لے کر، ایک جماعت لے کر سب سے پہلے بالا کوٹ کی پہاڑی پر فوج سے انگریز کے فوج سے مقابلہ کرنے والا کون؟ سید شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید سید شاہ اسماعیل۔ یہ کون تھے؟ یہ دونوں مسلمان تھے، شہید ہو گئے تھے 1857 کے اندر شاملی کے میدان کے اندر۔ مولانا قاسم نانوتوی تھے، حافظ دامن شہید تھے۔ کون تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور آگے قدم بڑھائیے آپ 1912 کے اندر یہ تحریک ریشمی رومال قائم کیا اس دیش سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے۔ کون تھے وہ مسلمان تھے۔ اور آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیا جائے مولانا عبید اللہ زندی کون تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے۔ شیخ الہند کون تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے۔ مولانا امجد علی کون تھے؟ وہ ایک مسلمان تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانی دی۔ اگر تمہیں یاد نہ ہو تو ڈاکٹر ولیم کی رپورٹ پڑھو، آنکھ میں RSS کی پٹی باندھنے والوں، اس دیش کے اندر ABVP کے چاٹوکاروں، اس دیش کو بانٹنے والوں، اور تاریخ اٹھا کر دیکھو دلی کی ایک ایک گلیوں کے اندر 10-10 ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پندے پر لٹکایا گیا تھا۔ کس بنیاد پر؟ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ NRCCAA کے ذریعے مسلمانوں کی ہمت کو کمزور کرنے والوں، اس دیش کے غداروں، نئے نئے قانون لا کر اس دیش کی اکھنڈتا کو ناش کرنے والوں۔ آج ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ڈاکٹر ولیم نے کہا کہ انگریز برٹش گورنمنٹ اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر جہاد کی اگر امنگ نہیں ہوتی، اگر مسلمانوں کے اندر اگر جہاد کا شوق نہیں ہوتا تو اس دیش کے اندر تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس دیش کو آزادی بھی نہیں دلا سکتے تھے۔ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا تھا؟ جو لوگ گوڈسے اور ویر ساورکر کے تلوے چاٹتے۔ میرے ہندو بھائیوں، میں آپ کو برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر مسلمان میر جعفر کی اولاد، مسلمان حد کو برداشت کر سکتا ہے لیکن غداری برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بھی۔ آج بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت سے علاقوں کے اوپر